چھوٹی باتوں کے خوف کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو جس طرح اس کو بڑا کیا تھا اسی طریقے سے اس کو چھوٹا ختم کیا جائے گا نا. جس طریقے سے اس کو بڑھایا تھا اسی طریقے سے اس کو نیوٹرلائز کر کے کم کیا جائے گا, اس کو فیس کر کے, اس کو اٹینڈ کر کے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز کی جزیات میں اگر آپ گھس جائیں گے تو ہر چیز کی اگر فائن لائننگ میں گھس جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے سالو کرنا, کیونکہ اس پر یقین کی کیفیت بلٹ نہیں ہو سکتی. تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو توکل پہ چھوڑنا پڑے گا نا. تو توکل پہ چھوڑیں گے تو ہی بہت سی جگہوں پہ ریلیکس رہے گا, ہر چیز کو سر پہ نہیں حاوی کرتے. کاڑا سے السلام, وعلیکم السلام جی. انسان کے اندر کے تھاٹ پروسیس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ عثمان فرام کراچی. اندر کے تھاٹ پروسیس کو, اچھا جی. ڈسیبل پرسن اپنی لائف کو کیسے چینج کرے اس بارے میں کچھ بتائیں. توبہ تیک سنگھ, مانشیرہ, حافظ عبدالعزیز عابد, شیخ الکریم کے حالت. خوبصورتی کا رہا اللہ کی دی ہوئی ہے, سارے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں بھائی. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے. میرا سوال ہے کرب اور بے سکونی سے کیسے نجات ممکن ہو؟ اللہ کی طرف آئیں اور انما اشکو بثی وحزنی اللہ کریں, اللہ کی طرف لوٹا دیں. بہت سی چیزوں کو آپ کے سوچنے کی نہیں ہوتی. ابو انزلہ لے لیں, آپ کا نام لے لیا کہ بہت سی چیزیں آپ کے جو ہے نا وہ ہوتی نہیں ہے سوچنے کی. اگر آپ نے انہیں سوچنا شروع کر دی نا تو بھائی جان بہت پرابلم ہو جائے گی آپ کی. بہت سی چیزیں اللہ پہ چھوڑنے کی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں آپ کے کرنے کی ہوتی ہیں. سوچنے کی ہوتی ہیں صرف چیزوں کو سالو کرنے کے لحاظ سے. لیکن لوگ جب سالو کرنے جاتے ہیں نا تو وہ سالو کرتے کرتے دو شدتوں میں پڑ جاتے ہیں, یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. اور ڈر جو ہوتا ہے نا وہ ڈپریشن انسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے, پھر ڈر اس کی ہوپ ختم کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب ایکسٹرا زیادہ تھنکنگ کر رہے ہو نا. ساؤتھ افریقہ سے کون آیا ہوا؟ بابر سرور. وعلیکم السلام بابر, کیا حال ہے آپ کے؟ لیکن جب آپ تھنکنگ کر رہے ہوں گے بغیر اس کے کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب سوچیں مگر جہاں ہینڈل نہیں کر سکتے وہاں نہیں جائے گا. اس لیے استاد کے ساتھ سوچیں نا. آج آپ نے, چلے مجھے بتائیں آپ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, کیا ان سی چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں؟ میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ کراتا ہوں کیسے جاتے ہیں اس کو ڈیپر تھنکنگ کے اندر. جزاک اللہ حذیفہ شمسی, اللہ خوش رکھے. سر بڑے شہر کا امتیاز صرف علماء کر سکتے ہیں کیا؟ علم جو ہوتا ہے اس سے امتیاز آتا ہے. فطرت بھی ایک چیز ہوتی ہے, عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن اصل امتیاز علم کے ساتھ ہی آتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو خیر اور شر کے. لیکن خیر اور شر کا موازنہ جو ہے وہ فیزیولوجیکلی تو پوری دنیا کر لے گی, سائنس بھی کر لے گی, لیکن جو روحانی نقصانات ہیں اس کے لوگوں کو اور ایبسٹریکٹ جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے ایکسپرٹس اور ماہر چاہیے ہوتے ہیں. فیوچر ٹینشنز کی, ڈپریشن سے کیسے بچا جائے؟ ملک علی حیدر. ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ سوچنے کی, کام کرتے رہو. تم جب فیوچر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو فیوچر نہیں ملے گا. فیوچر کی طرف اپروچ کرتے رہو, فیوچر خود آ جائے گا تمہارے پاس. یو ڈونٹ ہیو ٹو چیز اٹ. ابو انزلہ, ہاں جی میری ہو گئی شادی الحمدللہ, 13 سال ہو چکے ہیں. بار بار آپ پوچھ رہے ہیں. جزاک اللہ فیضان, جزاک اللہ, اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت دے. بدر بھٹی, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ میں نے ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا نا وسیم چودھری, یہ مستقل مزاجی کے اوپر, اس کو کرو آپ. ٹرائی ٹو میک اٹ شارٹ, پلیز آنسر دس کوشچن. یہ شارٹ ہے, یہ شارٹ کوئی, یہ بھی شارٹ ہے, اتنا لمبا ہے یہ بھی. دیکھیں میں کیسے پڑھوں گی. آپ کے راستے, آپ کے اعمال بھی قبول ہو رہے ہیں. ایکچولی ہر کام سوچ سمجھ کر کیا تھا, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ گمان رہ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو نہیں رہے گی. اس پہ بہتر کیا کیا جا سکتا ہے شاید اب علم کے مطابق. کون ہے یہ؟ بس you please guide me how can I overcome this fear because sometimes it leads me towards several doubts. وہ سمجھ کر, لیکن پھر بھی مان رہا جائے کہ کوئی کمی تو نہیں. بھائی آپ نے اپنا ایک لیول کے اوپر اپنا پٹ اپ کرنا ہے نا محمد اسد, آپ نے اپنا کام پٹ اپ کرنا ہے. ہر چیز تھوڑی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بھائی دیکھیں یہ میتھس اور میریکل کا مسئلہ ہے. میتھس کہتی ہے کہ بھائی آپ نے پلس کرنا ہے, مائنس کرنا ہے, معاملات کرنے ہیں, چیزیں جو ہیں اس کو کس طرح کرنا ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ کی. آپ نے جو اللہ بلا کرے ایگزرشن کتنی کرنی ہے, مسل کتنا ایگزرٹ کرنا ہے, سیاست کتنی کرنی ہے, تدبیر کتنی کرنی ہے, ترکیب کتنی کرنی ہے, رٹا کتنا لگانا ہے, کتاب کتنی پڑھنی ہے, لوگوں کو سمجھنا کتنا. یہ میتھس ہے ساری. اس کے بعد میریکل شروع ہوتا ہے نا. اب ایک قوم ہے وہ میتھس میں گھستی ہے ایسے, وہ میریکلز اور ما فوق الفطرت اور توکل نام کی کوئی چیز نہیں ان کی زندگی کے اندر. یہ بھی آدھے سائیکو ہو جاتے ہیں, ان کو اس کو ہر چیز تھوڑی کیلکولیٹ کی جا سکتی. یہ ایک ایکسٹریم ہے پاگل بنے کی. دوسرا ہے جو میریکل والے ہیں, ان کو جن کا اللہ کے اوپر فل بھروسہ ہے, وہ فل اس کے اوپر بلیف سسٹم رکھ کے بیٹھے ہیں, ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن میتھس کرنی پڑے گی, اونٹ باندھنا پڑتا ہے آپ کو.
بہت سی قوموں کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس قوم میں جب تک انقلاب میں اللہ لے کے آتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اندر تغیر نہیں کرتے. تو میتھس تو لانی پڑے گی ان لوگوں کو جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے کے اوپر سکون اور جو ہے نا وہ ریلیکسیشن بہت ہو جاتی ہے. وعلیکم السلام سب کو. اس لیے خوف وہاں آتا ہے جب آپ وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے, اور وہاں سے جب آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو ڈر لگتا ہے آپ کو. دوسرا خوف آپ کو آتا ہے جب آپ بغیر استاد کے کسی ڈومین کو اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی لاگ فائل کچھ آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس فیلڈ کے حوالے سے, یا اس چیز کے بارے میں پھر ڈاؤٹ آ جائے گا ان لوگوں کا. تیسری دفعہ آپ نے بغیر مطالعے کے کہیں پہ ہاتھ ڈال دیا تب بھی خوف بہت آئے گا آپ کو. تو خوف آنے کی بیسک وجوہات ہوتی ہیں, وہ ان نون کا فیئر ہوتا ہے جو تنگ کرا. تو ان نون جتنا مینیمائز کر سکتے ہیں وہ کریں, اور جو فیکلٹی نون ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی, اس پہ توکل کرنا پڑے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, یہ رہے گی. تو توکل اسٹرانگ کرنا یہ عقیدہ ہی تو ہوتا ہے نا بھائی. ایک قوم نہیں دے سکتی نا اللہ کو اپنا, وہ کہتی ہے نہیں بھائی ہم پوری میتھس کریں گے چاہے اللہ کا نام بھی ہوگا نہیں ہوگا, وہ نہیں دے سکتے اللہ کو والے. میں نے آپ نے اپنے ڈر کو مینیمائز کر کے ہی کرنا ہوتا ہے. میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پر 100 قسم کے خوف ہوں گے کہ نہیں بھائی اللہ سنبھال لے گا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. توکل کی پاور کو اسٹڈی کریں گے تو کافی حد تک جو ہے خوف مینیمائز ہو جائے گا. موسیٰ کمبو وعلیکم السلام. چلیں جی بہت آگے چلا گیا. تو خود کو فوکس کیسے کریں کسی ایک چیز کے اوپر؟ فوکس کیا جاتا ہے اس بیسس کے اوپر کہ آپ نے جو ہے فوکس ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہو منزل کیا ہے, مقام کیا ہے, سیلف اسٹیم کیا ہے, سیلف ریسپیکٹ کیا ہے, پہنچنا کہاں ہے, دشمن کیا ہے, دوست کیا ہے. فضول ابھی کیا ہے نا میں نے ایک پوڈ کاسٹ اس کے اوپر کہ فضول کاموں اور فضول باتوں کو اگر آپ والے پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فوکس تو ہٹا ہی نہیں سکتا ایک آدمی. ہٹائے گا وہ تباہ ہو جائے گا, لوگ کھا جائیں گے, سسٹم ختم ہو جائے گا, ریسورسز نکل جائیں گے, ایفیشنسی افیکٹونیس نہیں ہوگی, یو ول بی لیفٹ ابینڈنڈ. پوچھنے بھی نہیں آئے گا کوئی. اللہ بھیج دیتا ہے مدد جب انسان ٹھیک ہو جائے, بھیجتا ہے اللہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. تسلیم احمد انڈیا سے, السلام علیکم. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو کیسے آسمانوں تک پہنچایا جائے؟ پازیٹیوٹی رکھنی اس لیے بھائی میرا پاگل ہو جائے گا نا, نیگیٹیوٹی پال نہیں سکتا. اگر نیگیٹیوٹی پالے گا تو دماغ ہی گھوم جائے گا, اس کا کام ہی نہیں کر سکتا, پرفارم ہی نہیں کر سکتا, حسد میں چلا جائے گا, تکبر میں چلا جائے گا, انتقامی رویوں میں چلا جائے گا, بغض میں چلا جائے گا, کینہ میں چلا جائے گا, ہر چیز کی ٹو لینا شروع کر دے گا, بدلے لے گا, پھٹے گا, کمپوزیشن توڑے گا, لوگ ریڈ کر لیں گے, مر جائے گا. نیگیٹیوٹی آ بھی جائے نا تو پال نہیں سکتا. نقصان بڑا ہے نا نیگیٹیوٹی کا بھائی. آپ نے نکالنا اس کے اندر سے اچھا نکالنا, اچھا سبق ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے اگر نیگیٹو سبق نکالنا شروع کر دیے تو بھائی جان تو بہت فٹیگ ہو جائے گی آپ کے لیے, آپ کام ہی نہیں کر سکیں گے. آپ ہر جگہ اگر انٹیمیڈیٹ ہو جائیں گے لوگوں کی وجہ سے تو یہ ساری منفیتیں آپ کو کھینچ لیں گی, آپ کام نہیں کرنے دینا. اس لیے اللہ کہتا ہے خاطبوں میں جاہلون, جب جاہلیت سامنے کھڑی ہو نا دروازے پہ, قولوا سلاما, سلام کرو, باہر نکلو, انگیج نہیں ہونا.